مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم سمیت 11 افراد کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ سزا پانے والے سبھی افراد پر جبریہ دھرم پریورتن کرانے کا الزام تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آج جو عمر گوتم اور کلیم صدیقی یا ان کے ہمنواؤں کے ساتھ ہوا ہے، کل یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا نمبر قمر غنی عثمانی یا سلمان اظہری کا ہو، یا کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سیکولر ملک جہاں اپنے دھرم کا پرچار پرسار کرنا آپ کا مولک ادھیکار ہو، وہاں اس طرح کی سزاؤں پر سوال اٹھنا نہ صرف عام بات ہے، بلکہ اس طرح کے فیصلوں سے قانون اور انصاف پر بھروسہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ اندیشہ اس لیے بھی جتایا جا رہا ہے کہ جب عمر گوتم پر جبریہ دھرم پریورتن کا فرد جرم عائد کیا گیا تو اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ان کے فالوورز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اور فیس بک پر آ کر بیان دیا۔ اپنے بیانوں میں انہوں نے کہا کہ عمر گوتم صاحب نے کسی کا بھی جبریہ دھرم پریورتن نہیں کرایا، بلکہ دھرم پریورتن کرنے والوں کی ڈاکومنٹیشن میں مدد کی ہے، اور ان سے مدد حاصل کرنے والے کئی افراد نے اپنا بیان بھی درج کرانے کی بات کہی تھی۔ جس طرح ان کے فالوورز سامنے آ کر بیان دے رہے تھے، اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ جلد ہی عمر گوتم کو باعزت بری کر دیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ اب ایسا کیوں نہیں ہوا؟ عمر گوتم اور کلیم صدیقی جیسے لوگوں کا اصلی گنہگار کون ہے؟ اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ اس درمیان اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے۔ مزید دوسری خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ newsg24.in اردو یا ہندی پر بھی جا سکتے ہیں۔ NIA کورٹ میں کیسے مقدمے کو ہینڈل کیا گیا، اس کی مجھے کوئی جانکاری نہیں، اور نہ ہی مجھے اس پر کوئی بات کرنی ہے۔ مجھے بات کرنی ہے کہ غلطی کہاں ہوئی، عمر گوتم، کلیم صدیقی یا ان کے جیسے دوسرے لوگوں کا اصلی گنہگار کون ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں اب قانون سلیکٹیولی کام کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ کلیم صدیقی اور عمر گوتم کو جبریہ دھرم پریورتن کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ دوسری سچائی یہ ہے کہ ایک دھرم وشیش کے لوگ کھلے عام گھر واپسی مہم چلاتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ چوک چوراہوں پر مسلمانوں سے جبریہ جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، تب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا ان کی آرتی اتاری جاتی ہے۔ بلاتکاریوں کا دھرم دیکھ کر ان کے خلاف مہم چلانا عام بات ہے، جبکہ ایک دھرم وشیش کے بلاتکاریوں کی آہو بھگت بھی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو فرضی الزامات میں جیل بھیج کر انہیں ضمانت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر جیسے جن کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا ہے، انہیں نہ صرف ضمانت مل جاتی ہے بلکہ انہیں ممبر آف پارلیمنٹ بھی بنا دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب شاہ رخ پٹھان، شرجیل امام، میران حیدر، عمر خالد، گل افشاں فاطمہ اور خالد سیفی جیسے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو ضمانت تک سے محروم رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ بہو سماج سے متعلق مقدموں میں کورٹ خود کہتا ہے کہ ضمانت ملزم کا آئینی حق ہے، لیکن یہی سمویدھانک ادھیکار مسلمانوں کے معاملے میں کام نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ ہندوستان میں بہو سماج کے لیے الگ قانون ہے اور مسلمانوں کے لیے الگ۔ مسلمانوں کے درمیان یہ بھرم پیدا کر دیا گیا ہے کہ ان پر ہونے والے ہر ظلم اور زیادتی کے لیے RSS اور BJP ذمہ دار ہے۔ آزادی سے اب تک ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے ہر ناکامی کے پیچھے حکومت کو اور RSS کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کی کمپلیٹ ذمہ داری صرف مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں ہر ناانصافی کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے؟ ایسا اس لیے کہ ملک کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک میں پھیل رہی انارکی اور اشانتی کے خلاف سنگھرش کریں، لیکن مسلمان ہمیشہ غیر ضروری مدعوں میں الجھ کر خود کو بے جا مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حکومتی ادارے سیاست کے تابع دار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے خود کو سیاست میں آگے نہیں کیا۔ فیصلے عدالتیں صادر کریں یا حکومتی ادارے، اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی پہلی روپ ریکھا سیاست طے کرتی ہے۔
سیاست میں مسلمانوں کی اسی عدم دلچسپی نے ہندوستانی جمہوریت کو بے لگام کر دیا ہے۔ اب مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جائے یا پھر دھرم کے نام پر ستہ دھاری ننگا ناچ کریں، بھلا انہیں کون روک سکتا ہے؟ جمہوریت میں آپ کی اپنی آواز نہ ہو تو پھر وہی سب کچھ ہوتا ہے جو آج کے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پتھر کس نے چلایا اور کیوں چلایا؟ بے لگام ہو چکی جمہوریت کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بس ٹارگیٹڈ کمیونٹی کے نوجوانوں کو جیل میں ڈال کر ان کی نسلوں کو تباہ کر دینا ہی ستہ کا مقصد بن چکا ہے۔ عمر گوتم اور کلیم صدیقی کو اگر عمر قید ہوئی تو اس کے لیے حکومت اور حکومتی اداروں سے زیادہ خود مسلمان ذمہ دار ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آزادی سے لے کر آج تک مسلمانوں نے کیا کیا۔ بی جے پی کو ہرانے کے علاوہ اگر کچھ کیا ہو تو بتاؤ۔ آج پارلیمنٹ میں آپ کی آواز ہوتی تو نہ تو 3 طلاق کا قانون بنتا، نہ ہی CAA بنانے کی کسی میں ہمت ہوتی، اور نہ ہی وقف بورڈ کو بچانے کے لیے آج آپ ای میل کھیل رہے ہوتے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔